السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئر اینڈ کیور ود ڈاکٹر جاوید اقبال۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ گردن توڑ بخار ہے، جسے سرسام بھی کہتے ہیں اور انگلش میں میننجائٹس کہلاتا ہے۔ دوستو، گردن توڑ بخار اصل میں دماغ کی اور ریڑھ کی ہڈی کی جو بلغمی جھلیاں ان کی سوزش ہے، اور اس کی وجہ فنگس بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ وائرس بھی ہیں اور بیکٹیریا بھی ہیں۔ اس کے علامات میں دوستو اچانک سے تیز بخار کا ہو جانا، شدید سر درد کا ہونا، گردن کا کڑاؤ ہونا، توجہ نہ کر سکنا، شدید غنودگی ہونا یا جاگنے میں دشواری کا ہونا، روشنی سے حساس ہونا ہے۔ اور بچوں میں اس کی جو خاص علامت ہوتی ہیں وہ یہ کہ تیز بخار ہوتا ہے اور بچے مسلسل رو رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، گردن میں اکڑاؤ پیدا ہو جائے گا، اور ان بچوں کو کسی بھی طرف سکون نہیں ہوتا۔ عموماً شدید غنودگی ہوگی بخار کے ساتھ، آنکھیں نہیں کھولتے یہ بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر ان بچوں کو اٹھایا جائے تو یہ اور زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور جسم میں شدید اکڑاؤ اور تناؤ کی کیفیت ہوگی۔ عموماً اس میں جو 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میننجائٹس ہو جاتا ہے، ان میں فنگس ہے، وائرس ہے اور بیکٹیریا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا۔ اور فنگس تو اس میں جو ہے نا بہت ریئرلی ہوتا ہے۔ وائرل اور بیکٹیریل میننجائٹس جو ہے نا یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ وائرل بیکٹیریل جو ہے یہ کم خطرناک ہے اور عموماً یہ خود ہی 1-1.5 ہفتے میں 2 ہفتے میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی میڈیکیشن بعض اوقات اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بیکٹیریل میننجائٹس جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مکمل طور پر دماغ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بینائی جا سکتی ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور مکمل معذوری بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، میننجائٹس اور عام بخار میں جو دیکھنے میں جو فرق ہے وہ جسم کا اکڑاؤ اور خاص طور سے گردن کا کڑاؤ ہے، اور اس میں نیم بے ہوشی کی کیفیت ہوگی، مریض ہذیان بولے گا، چیخے گا، چلائے گا، اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن بغیر ٹیسٹ کے اس کو کنفرم کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور اس کے لیے سیریبرو اسپائنل فلوئڈ CSF جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریل میننجائٹس ہے یا وائرل میننجائٹس ہے، پھر اس کے اکارڈنگلی اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ بچوں میں اور بڑوں میں بھی اسٹریپٹوکوکس نامی جو بیکٹیریا ہے یہ بہت بڑی وجہ بنتا ہے۔ اس طرح کیمیکل ریئیکشنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کان کی انفیکشن ہے، گلے کی انفیکشن ہے، ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات میننجائٹس ہو جاتا ہے۔ اور یہ نیموکوکس جو ہے، یعنی اسٹریپٹوکوکس جسے ہم نیموکوکس بھی کہتے ہیں، یہ بیکٹیریا بعض اوقات خون میں شامل ہو کر دماغ کی طرف موو کر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دماغی جھلیاں اور ریڑھ کی ہڈی کی جھلیاں متاثر ہو جاتی ہیں، اور جس سے پھر تمام کی تمام علامات سامنے آتی ہیں۔ دوستو، وائرل جو میننجائٹس ہے، وائرل میننجائٹس کے اندر عموماً ہرپس سمپلیکس وائرس، HIV وائرس جو ہوتا ہے وہ، اور ممپس وغیرہ اس طرح کے وائرس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی قسمیں ہیں، اور بیکٹیریاز کی بھی بہت ساری قسمیں جن کی وجہ سے یہ میننجائٹس ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی کچھ علامات اور اس کی وجوہات۔ اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف، اور خاص طور سے ہومیوپیتھک علاج کی طرف، کیونکہ ایلوپیتھی میں تو وہی پھر اینٹی بائیوٹکس وغیرہ کا استعمال ہے، کچھ انجیکشن دیے جاتے ہیں اس میں، لیکن ہمارا کیونکہ چینل ہومیوپیتھی سے متعلق ہے تو اس لیے ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کے اندر میننجائٹس یا گردن توڑ بخار کا بہترین اور شاندار علاج موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو دوائی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ دوائی ہے ٹیوبرکلینم۔ 1 mg کی ایک ڈوز دینے کے بعد تقریباً 6 گھنٹے تک کوئی اور دوا مریض کو نہیں دینی چاہیے، 6 سے 12 گھنٹے کا وقفہ رکھ کے، پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ اب علامات مریض میں کس قسم کی آ رہی ہیں،
پھر ان علامات کے مطابق جو ہے دوائی کا چناؤ کرنا چاہیے، کیونکہ ہومیوپیتھی میں کسی مرض کے نام پر کوئی دوائی نہیں ہوتی، بلکہ امراض کے علامات کے مطابق اور مریض کے مزاج کے مطابق، اس کے میازم کے مطابق اس کو دوائی دی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ہومیوپیتھ صحیح علامات کے مطابق صحیح دوائی چنے گا تو یقیناً شفائے کاملہ ملے گی۔ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ ٹیوبرکیولینم کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ عموماً ٹیوبرکیولینم کے اندر جو ٹی بی کی وجہ سے میننجائٹس ہوتا ہے یہ اس کے لیے مستعمل ہے، لیکن ویسے بھی اگر کسی بھی طرح کا میننجائٹس ہے تو اس میں سب سے پہلی ڈوز جو ہمیں دینی چاہیے وہ ٹیوبرکیولینم 1 mg کی ایک خوراک دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جو ہماری دوا بنتی ہے وہ بیلاڈونا ہے میرے دوستو۔ بیلاڈونا کے اندر شدید اونچے درجے کا بخار ہوگا جس میں مریض ہذیان بولے گا اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا اور تہماتی چیزوں سے وہ لڑ رہا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ چیخیں مارے گا، اور اس میں دوستو جسم میں اکڑاؤ تپکن شدید ہوگی، چہرے کی طرف خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور سر کے اندر خون کا اجتماع زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے عموماً جو ہے یہ بے ہوشی کی طرف چلا جاتا ہے، مریض کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلی دوا جو ہے میرے دوستو وہ ہے ایپس میلیفیکا۔ ایپس میلیفیکا کے اندر مریض کو شدید بخار کی کیفیت ہوگی، اس کو شدید جھٹکے لگیں گے اور وہ نیند کی حالت میں زوردار چیخیں مارے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو خاص علامت وہ یہ ہے کہ عموماً ایپس کے مریض کو جو گردن توڑ بخار ہوتا ہے وہ پھوڑے پھنسیوں کے دب جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر میننجائٹس سے پہلے، گردن توڑ بخار سے پہلے اگر پھوڑے پھنسیوں کی علامات تھی، اس کا غلط علاج کیا گیا جس سے وہ تو غائب ہو گئی، لیکن فوراً بعد جو ہے میننجائٹس ہو گیا اور یہ علامات پیدا ہوئی تو ایپس سب سے بہترین دوا ہوگی۔ اس کے بعد دوستو ہیلی بورس دوائی ہے۔ ہیلی بورس کا جو مریض ہوگا اس کی پیشانی پر کافی زیادہ جھریاں شکنیں پڑی ہوں گی، آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی ہوتی ہیں اور روشنی مارنے سے بھی پتلیاں کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔ مریض اس کا بھی عموماً نیم بے ہوش یا مکمل بے ہوش ہوتا ہے اور بے ہوشی میں وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے۔ اس کی خاص ایک علامت جو ہے ہیلی بورس کو یہ ہے کہ بے ہوشی کے دوران بھی اس کا ایک بازو اور ایک پاؤں جو ہے مسلسل حرکت میں ہوگا۔ ہیلی بورس کے بعد اگلی دوا ہماری کیوپرمیٹیلکم ہے دوستو۔ کیوپرمیٹیلکم کی جو خاص علامت ہے دوستو کہ مریض بہت اونچی چیخیں مارے گا اور اس کے ساتھ اس کے جسم میں شدید تشنجی جھٹکے لگیں گے، اس کے انگوٹھے بھیج جائیں گے، چہرہ زرد پڑ جائے گا۔ اگر ایسی علامات ظاہر ہوں تو کیوپرمیٹیلکم اس کی سب سے بہترین دوا ہوگی۔ اگلی دوا جو ہے وہ ہے گلونائنم۔ گلونائن کے مریض عموماً دھوپ گرمی کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے۔ اس میں میرے دوستو شدید کھچاؤ کی علامات پائی جاتی ہیں اور اس میں قے ہوگی، خون کا اجتماع سر میں بہت زیادہ ہوگا اور جو ہے مریض اس کے جسم میں شدید تھرتھراہٹ ہوگی، یعنی اس کا جسم کانپنا شروع ہو جائے گا۔ اگلی جو ہماری دوا ہے دوستو وہ ہے زنکم میٹیلکم۔ زنکم میٹیلکم دماغی سوزش ورم کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس کا بچہ جو ہوگا وہ خوف کی وجہ سے چیخے گا اور فوراً نیند سے اٹھ جائے گا اور اپنے سر کو گھما رہا ہوتا ہے اور چیخیں مار رہا ہوتا ہے اور نیند میں بار بار چونک جاتا ہے دوستو۔ اور ایسے مریض جو اس کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں قلت دم یعنی کہ سانس کی تنگی اور اس میں گھٹن کا احساس پایا جاتا ہے۔ اگلی جو ہماری میڈیسن ہے دوستو سائیکیوٹا وائروسا ہے۔ سائیکیوٹا وائروسا میں بھی اونچے درجے کا بخار ہوگا، جسم میں شدید تشنجی جھٹکے لگتے ہیں اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کا جسم پیچھے کی طرف جو ہے کمان کی طرح گھومنا شروع ہو جاتا ہے اور جسم میں شدید توڑ پھوڑ اس کے مسلز کے اندر اور پورے جسم میں شدید توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی دوا جو ہماری ہے وہ ہے مرکسول۔ مرکسول جو ہے دماغی ورم اور میننجائٹس کی شاندار دوا ہے، بالخصوص جس وقت حرام مغز کی جھلیوں کی سوزش ہو چکی ہو، دماغی پردوں کی سوزش ہو چکی ہو
اور اس کی خاص الخاص وجہ یہ ہو کہ کان کا جو بہنا ہے اس کا غلط علاج کر کے اس کو روک دیا جائے، تو یہ انفیکشن پھر ریڑھ کی ہڈی کی طرف اور دماغ کی پردوں کی طرف چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر مریض میں جھٹکے لگنے کی علامات، بے ہوش ہو جانے کی علامات، بخار کی علامات، ساری علامات سامنے آ جاتی ہیں۔ جب مرگ سال 30 طاقت میں مریض کو دی جائے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ایسا ہوگا کہ کان کا بہنا دوبارہ سے شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام دماغی اور جسمانی علامات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مرگ سال کے بعد جو اگلی دوا ہے میرے دوستو، وہ ہے جیلسیمیم۔ جیلسیمیم کی دوا کے اندر نقاہت بالکل واضح ہوگی اور اتنی شدید نقاہت ہوگی کہ مریض ہل جل بھی نہیں سکتا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوگا اور اس کی نبض ڈوب رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بینائی ہے میرے دوستو وہ مکمل غائب ہو جائے گی یا اس کو سنائی دینا مکمل بند ہو جائے گا۔ ایسی کنڈیشن کے اندر اس کو جیلسیمیم ضرور دے دینی چاہیے، اس سے فوری طور پر نبض بھی بحال ہو جائے گی اور مریض بے ہوشی سے باہر آ جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کی بینائی اور سنوائی دونوں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ میرے دوستو یہ تھی چند ایک ادویات جو ہومیوپیتھی کی میننجائٹس میں مستعمل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ادویات ہیں، لیکن جو میجر عمومی طور پہ استعمال ہونے والی دوائیاں وہ یہی دوائیاں تھیں۔ دوستو آخر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ چھوٹے موٹے امراض کا علاج تو چلیں گھر پہ ٹھیک ہے کر لیا جائے، لیکن جب گردن توڑ بخار یا کوئی اس طرح کے امراض جن کے علامات سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو ان کے علاج کے لیے فوری طور پر اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور کسی اچھے ہومیوپیتھ کو دیکھیں کہ وہ آپ کی علامات کو پورے طور سے لے اور اس کے اکارڈنگلی دیکھے کہ آپ کی ایگزیکٹلی میڈیسن کون سی بنتی ہے تاکہ مرض جڑ سے ختم ہو سکے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ کارآمد ہوگی، آپ کی معلومات میں اضافہ بھی کیا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ نئے امراض کے علاج اور ان کی ادویات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔